السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ تو اسحاق بن یسار اسی طرح اس کی تصریح کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا تاکہ آپ میرے ساتھ سکون حاصل کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زوجہ بیوی بنائی ہے وہ مرد کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی ہے۔ یہاں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، ان کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا کہ اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے اللہ تعالیٰ نے پر کر دیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآئی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، یعنی ان سے اچھی طرح تعلق رکھو، ان کے اچھے پن سے ہی گزارا کرو۔ فرمایا کہ کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ان کے ساتھ گزارا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ بھی اچھی رہیں گی۔ اگر اس کو مکمل طور پہ سیدھا کرنا شروع کر دو گے کہ ہمارے حکموں کے ہر طرح کے حکموں کے مطابق چلیں گی اور جو ہم چاہیں گے وہ کرے گی، تو یہ اس کو سیدھا کرنے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ کچھ اس کی مانے کچھ اپنی منوائیں، یعنی درمیانے راستے کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے، گزارا اچھا ہو جائے گا، دنیا میں بھی سکون رہے گا اور آخرت میں بھی سکون رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف ابلیس نے چال چلی۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا، اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے، تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا قول نقل کیا۔ تو شیطان نے ان آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہ نہ بتاؤں جو کبھی نہ ختم ہو؟
تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ سو توحہ کی یہ آیات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم سے اتر گیا، اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے کہ پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 20 سے 22 تک اس کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی، اور انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے ہی انہیں سکھائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دعائیہ کلمات سیکھے وہ کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ گناہوں کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یہ خوبی ہے، اور دوسرا غلطی پر شرمندہ بھی ہوئے، نہ کہ ڈٹائی سے ڈٹے رہے۔
تیسری اپنے نفس کو ملامت کیا یعنی اپنے آپ کو شرمندہ کیا، اور چوتھا فوراً توبہ کی، دیر نہیں کی بلکہ غلطی تسلیم کر کے اعتراف کر کے اس پر فوراً توبہ کی، اور نمبر 4 اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد انہی 5 خوبیوں کو اپنائیے اور یہ بہترین دعا روزانہ مانگیے۔ آگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہت ساری اولاد پھر عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو فرشتے نے عرض کیا آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہو گئی، تو آپ علیہ السلام بھول گئے اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیات 172 تا 173 ہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی سورۃ الاعراف کی جو آیات اوپر ذکر کی گئی ہیں تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشت سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی، پس وہ بولنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔
کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد کرواتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید و رسالت نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے یہ، اور دوسری آیت میں آتا ہے اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد ضرور کرنا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ آل عمران کی آیت 81 سے 82 تک، یہ جس کا ترجمہ ابھی بیان کیا گیا ہے اس میں یہ تمام ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی یہاں آ رہا ہے، تو یہاں میں وہ بھی بیان کرتی چلوں کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ایک بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جائے اور دوسرے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا،
اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ اس وقت ایسے ہی صدقات قبول ہوتے تھے۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اس نے غصے میں آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے پکڑ کر کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کہ گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ تاریخ الطبری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔